السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ احد کے بارے میں کچھ اعلیٰ ذکر کرتے ہوئے ہم کو اس سے کیا سبق حاصل ہو رہا ہے اس کو ذکر فرمایا کہ جب جنگ احد واقع ہوئی تھی تو اس دوران میں بعض مسلمانوں سے جو چوٹ ہوئی تھی تو اس سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ مسلمان کئی سارے 70 کے قریب شہید ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد منافقین نے مسلمانوں کو بے حقیقی باتیں کہنا شروع کر دی تاکہ مسلمان کمزور پڑ جائے اور معاذ اللہ ایمان سے پھر جائے، لیکن منافقوں کا کوئی حربہ کام نہیں آیا، ان کی ہر چال ناکام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت اور طاقت عطا فرمائی۔ اور بھی چند باتیں بھی ذکر فرمائی، ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ منافقین نے جو مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے بات کہی تھی کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو تم اتنے ساری تعداد میں نہیں مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جنگ میں نہیں جا کر گھر میں رہتے یا اپنے ہی شہر میں رہتے، میدان جنگ میں نہیں جاتے تو موت نہیں آتی، تو ذرا یاد رکھ لو کہ جس کسی کو موت کے متعلق یہ بات یاد ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ موت فلاں جگہ نہیں آئے گی، یہاں نہیں آئے گی، تو وہ موت کو اپنے سے ٹال کر دکھا دے۔ موت تو ہر صورت میں آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت جو جگہ مقرر کر دی ہے برابر موت آ کر رہتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو موت سے نہیں ڈرنا ہے، نہیں گھبرانا ہے۔ اب اس کے بعد آج کی جو آیتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر اللہ کی راہ میں جو بندے مارے جاتے ہیں تو ان کا کیسا مقام و رتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر مسلمانوں کو ان کے تعلق سے کیسی فکر رکھنی چاہیے اس کا ذکر آج ان آیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے، ان کو رزق بھی مل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اس سے خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہ ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، یعنی وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے خوش ہو رہے ہیں، نیز اس بات سے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ ایمان والوں کے ثواب کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو ان آیتوں میں ان بندوں کے تعلق سے بڑی اہم بات ہم کو بتلائی گئی کہ جو بندے اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تو وہ شہادت ان کو نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ دین اسلام میں ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اللہ کے پاس ایک بہت بڑا مقام ہے،
اور جب ان لوگوں کو جو شہادت نصیب ہو جاتی ہے تو ہم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم ان کو مردہ نہ کہیں، بلکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا، موت سے نہیں ڈرے بلکہ اللہ کی راہ میں ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے انہوں نے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصتی فرما لی، اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اور ایک پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی موت سے خوف نہیں کھانا ہے، چاہے میدان جنگ ہو یا پھر جہاں کہیں پر بھی ہو، جب موت آنی ہے تو کوئی فرار نہیں ہو سکتا موت سے۔ اگر بستر پر موت آنی ہے تو برابر بستر پر ہی آئے گی، میدان جنگ میں آنی ہے تو برابر میدان جنگ میں آ کر رہے گی۔ ایسا نہیں کہ میدان جنگ میں جائیں گے تو مارے جائیں گے اور گھر میں رہیں گے تو سیف رہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ دنیا کا ایک نظام مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے، اور فرما دیا ہے ہر نفس کے تعلق سے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو لہذا ایک مسلمان کو ڈر ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر ہونا ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑا رہوں گا، یہ ہم کو خوف ہونا ہے، نہ کہ موت کا۔ اور اس آیتوں کے تعلق سے یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی ہے، یہ شان نزول ذکر کیا گیا ہے، احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ جب جنگ احد میں جو مسلمان اللہ کی راہ میں مارے گئے، جو شہید ہو گئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ان شہداء کی روحوں کو سبز ہرے پرندوں کا جسم عطا فرمایا اور ان کی روحوں کو اس میں منتقل فرما دیا، اور وہ سبز پرندے جنت میں بیٹھتے ہیں اور وہاں کے مزے اڑاتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ان شہداء کی روحوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی تھی کہ مولا ہم نے تو آپ کی بارگاہ میں یہ رتبہ حاصل کر لیا ہے، لیکن کاش ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں ہیں اور میدان جہاد میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم سے آ ملے اور وہ کم ہمت نہ ہو جائیں، منافقوں کی باتوں میں نہ آ جائے کہ اگر ہم جنگ میں ماریں گے تو مر جائیں گے، گھر میں رہیں گے تو سیف رہیں گے، ایسا ان کے ساتھ نہ ہونے پائے، بلکہ ان کو بھی جذبہ ہو کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اور ہم کو بھی ایسا بڑا رتبہ مل جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب ان روحوں نے فریاد کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس پیغام کو ان آیتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو لہذا ان آیتوں میں بڑی خوشخبری دی گئی ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں مارے گئے، تو پھر ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جگہ سے رزق دیتا ہے کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اب اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کس طرح سے زندہ ہے، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس ہم کو تو ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ شہداء اپنے قبروں میں اور جہاں کہیں بھی وہ مارے گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی ہے، ایسی زندگی کہ وہ دوسروں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے کس قسم کا رزق ہے اور کیسے ان تک پہنچتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذکر فرما دی گئی ہے کہ شہداء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو بڑی مسرت اور بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان کو یہ تمنا ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا فرماتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھ کو اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور مجھ کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ خلیفہ دوم ہے، حضور نے بڑی تعریفات آپ کے حق میں فرمائی ہے، تو آپ اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے باوجود بھی، عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے باوجود بھی یہ دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھ کو شہادت نصیب فرما۔
تو یہ دعا آپ مانگتے تھے، تو لہذا ایک مسلمان کو اپنی موت سے ڈر نہیں ہونا ہے، بلکہ کہیں پر بھی ہو موت جب آنی ہے برابر آ کر رہتی ہے۔ فکر ہو تو اپنے ایمان کی فکر ہو کہ میرا ایمان سلامت رہے، جب میری موت آئے تو ایمان کی حالت میں میری موت آئے۔ تو لہذا ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا ہے، ایمان پر خاتمے کی دعا کرنا ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، چاہے کیسے سے کیسی مشکلات آ جائے، کھانے کو کھانا بھی نہ ہو یا تلوار گردن پہ رکھ دی جائے، کوئی بھی صورت ہو، ہر صورت میں ایک مسلمان کو ایمان کی فکر ہونی ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر موت بھی واقع ہو گئی تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایسے بندے کو بڑی خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے پاس بہت بڑا مقام اور رتبہ حاصل ہوتا ہے، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو اس وقت ان شہداء کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امن و امان نصیب ہوگا، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ رہیں گے۔ تو ایسا بڑا مقام و مرتبہ ہے شہداء کا، اسی لیے اللہ نے ان آیتوں کے آخری میں فرما دیا کہ مومنین کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرماتا۔ بس مسلمان کو چاہیے کہ جو عمل بھی کرے اخلاص کے ساتھ کرے اور اپنے رب کی فرما برداری سب سے مقدم رکھے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب